السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بھارت کے مرحوم صدر ڈاکٹر عبدالکلام کی کہانی بتانے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالکلام 1931 میں بھارت کے ایک جزیرے میں پیدا ہوئے۔ جزیرے کا نام رامیشورم ہے۔ یہ جزیرہ تامل ناڈو میں سری لنکا کے قریب واقع ہے اور یہ سری لنکا کی طرف بھارت کا آخری ٹاؤن ہے۔ عبدالکلام رامیشورم کے غریب ترین مسلمانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا کل اثاثہ ایک کشتی تھی۔ وہ یہ کشتی یاتریوں کو کرائے پر دے دیتی تھی۔ کشتی کا کرایہ خاندان کا نان نفقہ تھا۔ عبدالکلام کے بڑے بھائی نے بچپن میں پرچون کی دکان بنا لی۔ عبدالکلام کا بچپن اور جوانی غربت میں گزری۔ وہ 3-4 سال کی عمر میں املی کے بیج اکٹھے کرتے تھے۔ سارے دن کی محنت کے بعد انہیں ایک آنا ملتا تھا۔ وہ بھائی کی دکان پر بھی بیٹھتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں اخبار بھی پھینکتے تھے۔ وہ اناج منڈی میں بھی کام کرتے رہے۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے تھے۔ لائق تھے، چنانچہ بچپن ہی میں وظیفے ملنے لگے۔ رامیشورم میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اسکول میں بھی مسلمان طالب علم کم تھے۔ اساتذہ مسلمان طالب علموں پر سختی کر کے انہیں اسکول سے بھگا دیتے تھے۔ وہ بھی استادوں کے اس ناروا سلوک کا نشانہ بنتے رہتے تھے، لیکن ثابت قدم رہے اور اللہ کی مدد دونوں ان کے شامل حال تھی۔ چنانچہ گاؤں کے مکھیا کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اساتذہ کو ڈانٹ دیا اور یوں استادوں نے انہیں بھی انسان سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ ریاضی میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدارس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ ہوا۔ فیس 1000 روپے تھی، لیکن گھر میں اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ عبدالکلام نے اعلیٰ تعلیم کا خیال چھوڑ دیا، لیکن پھر ان کی بڑی بہن فرشتہ بن کر آئی۔ اس نے اپنی طلائی چوڑیاں بیچ کر بھائی کی فیس ادا کر دی۔ یوں یہ یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن وہاں فیس معافی کے لیے پوزیشن لینا ضروری تھا۔ عبدالکلام اس کے بعد صرف فیس معاف کرانے کے لیے پوزیشن لیتے رہے۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھارت کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہو گئے۔ عبدالکلام نے 1974 میں بھارت کو ایٹمی طاقت بھی دلایا اور یہ بھارت میں میزائل پروگرام کی بنیاد رکھ کر میزائل مین بھی کہلائے۔ یہ 2000 تک مختلف پوزیشنوں پر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 2002 میں کانگریس اور بی جے پی نے انہیں بھارت کا صدر بنا دیا۔ یہ 2007 تک بھارتی صدر رہے۔ کلام کمال کے انسان تھے۔ یہ وقت کے انتہائی پابند تھے۔ صبح 6:30 سے 7 بجے کے درمیان کام شروع کرتے تھے۔ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ اپنی تمام ای میلز چیک کرتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے۔ پوری زندگی کام کیا۔ ان کا انتقال بھی شیلانگ میں لیکچر کے دوران ہوا۔ وہ لیکچر دے رہے تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہیں اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ فنی گائے یو آر ڈوئنگ ویل کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ذاتی زندگی میں انتہائی سادہ، ایماندار اور منکسر المزاج تھے۔ وہ ایوان صدر میں 3 بکسے لے کر آئے اور یہ 3 بکسے ہی ان کے ساتھ واپس گئے۔ بھارت کے پہلے مسلمان صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کے دور سے ایوان صدر میں رمضان میں افطار ڈنر دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالکلام صدر بنے۔ ان کی صدارت کا پہلا رمضان آیا۔ مہمانوں کی فہرست دیکھی، سٹاف کو بلایا اور کہا کہ تمام لوگ خوشحال ہیں، افطاری ان کا ایشو نہیں، ہم کیوں نہ یہ رقم یتیم خانوں میں تقسیم کر دیں۔ اسٹاف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ صدر نے پوچھا، افطار ڈنر پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ جواب ملا، 2.5 لاکھ روپے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے 2.5 لاکھ روپے منگوائے، 1 لاکھ روپے ذاتی جیب سے ڈالے، 3.5 لاکھ روپے کا آٹا، دالیں، کمبل اور سویٹر منگوائے اور یہ سامان دلی کے 28 یتیم خانوں میں تقسیم کرا دیا۔ وہ جب تک صدر رہے، وہ افطار ڈنر کی رقم اسی طرح یتیم خانوں میں تقسیم کراتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے مئی 2006 میں اپنے پورے خاندان کو ایوان صدر بلوایا۔ خاندان کے 52 افراد ان کی دعوت پر دہلی آئے۔ ان میں ان کی 90 سال کے بڑے بھائی شامل تھے اور 1.5 سال کی پوتی بھی۔ یہ لوگ 8 دن ایوان صدر میں رہے۔ صدر نے انہیں اجمیر شریف بھی بھجوایا۔ یہ لوگ واپس چلے گئے
تو صدر عبدالکلام نے اپنی خاندان کی رہائش، خوراک اور ٹرانسپورٹ کا بل منگوایا کہ 3,52,000 روپے بنتے تھے۔ صدر نے ذاتی اکاؤنٹ سے یہ رقم ادا کر دی۔ انہوں نے چائے کے ایک کپ کے پیسے ادا کیے۔ خاندان اجمیر شریف گیا تھا، اس زیارت کے لیے بھی کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں ہوئی۔ صدر نے پرائیویٹ بس کا انتظام کیا اور خاندان کو اس بس پر اجمیر شریف بھجوایا۔ صدر نے 5 برسوں میں صدر کی حیثیت سے 176 دورے کیے، لیکن ان دوروں میں غیر ملکی دورے صرف 7 تھے، باقی 169 دورے اندرون ملک کے تھے۔ وہ صدر کی حیثیت سے ملک کی ہر ریاست، ہر بڑے شہر اور ہر کمیونٹی کے پاس گئے۔ ان سے ملاقات، وہ ہر ہفتے 2-3 سیمیناروں میں بھی شریک ہوتے تھے اور وہاں لیکچر دیتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ بھارت کے تقریباً تمام اخبارات، صحافیوں اور ٹیلی ویژن نے ان کی موت پر یہ واقعہ ضرور بیان کیا کہ وہ بطور صدر کسی تقریب کی صدارت کر رہے تھے۔ عبدالکلام نے صدارتی خطبہ دے دیا، تقریب ختم ہو گئی، وہ رخصت ہونے لگے تو کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھ لیا۔ وہ اس وقت تک اسٹیج سے اتر چکے تھے، لیکن وہ واپس مڑے اور اسٹیج کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گئے۔ ہال میں بیٹھے لوگ فوراً کھڑے ہو گئے، لیکن عبدالکلام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے بیٹھے صحافی کی بات کا جواب دیا۔ یہ ان کی ذات میں چھپی ہوئی سادگی تھی۔ وہ اس سادگی کا مظاہرہ کرتے وقت پروٹوکول بھی فراموش کر دیا کرتے تھے۔ وہ کس قدر بڑے انسان تھے، آپ اس کا اندازہ ان کے دورہ امریکہ سے لگا لیجیے۔ یہ 2011 میں امریکہ کے دورے پر گئے۔ یہ نیو یارک ایئرپورٹ پہنچے تو یہ اپنے لباس، انداز اور نشست و برخاست کسی زاویے سے بھی VIP نہیں لگتے تھے۔ چنانچہ سیکورٹی حکام نے انہیں تلاشی کے لیے روک لیا۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے پیشانی پر شکن ڈالے بغیر تلاشی دے دی، کلیئر ہوئے اور آرام سے باہر آ گئے۔ امریکی حکام کو اس واقعے کا علم ہوا تو امریکہ نے اس رویے پر بھارت سے تحریری معافی مانگی۔ یہ سلوک دنیا کے بے شمار حکمرانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن امریکہ نے معافی صرف عبدالکلام سے مانگی۔ یہ اعزاز بھی صرف انہی کو حاصل ہوا۔ ڈاکٹر عبدالکلام 27 جولائی کو شیلانگ میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ یہ بھارت کے ان چند لوگوں میں شامل ہے جن کے انتقال پر ملک بھر میں 7 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ یہ حقیقتاً اس اعزاز کے حقدار تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔